میرے تمام ویورز السلام علیکم۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ تو چلیں ویورز بسم اللہ کرتے ہیں۔ جب الپتگین کو دارالحکومت میں منصور کے پاس بلایا گیا تو اگر وہ نہ آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانہ میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ پیچ کھیلا، خراسان کو چھوڑا اور 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کر گیا۔ صحیح سالم وہاں پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا۔ بلخ، ہرات اور سیستان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بلا استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر الپتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ایسا ہاتھ لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل، بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے مطیع و فرما بردار نہیں تھے مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فرما روائی کی۔ 365 ہجری یا 976 عیسوی میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامعہ الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب الپتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، تو الپتگین نے رعایا پروری کی اور عدل کستری کی ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ رعایا خود بخود بن داموں کی غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار افطراک میں مرغ باندھے چلے آتے تھے۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ الپتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر الپتگین نے اس ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی چھین لاتے ہیں۔ الپتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائیں۔ مگر جب مصائبوں نے تحصیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں، ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں۔ اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑپھڑانے سے سواروں کے چہرے لہولہان ہو گئے، مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے الپتگین کے داخل ہونے سے کے لیے دروازے کھول دیے۔ غرض ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ گری۔ امیر ناصر الدین سبکتگین۔ حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزوجرو کی نسل سے تھا، مگر وہ الپتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکستان سے لایا تھا۔ الپتگین نے اسے خریدا تھا۔ اس کی فراست، شجاعت دیکھ کر بتدریج ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہل کاروئی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا، وہ دادے جوان مردی دیتا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں الپتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ الپتگین کا بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر گیا اور وہاں سے غزنین کی مسند حکومت دلایا، پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری 970 عیسوی میں عقبے کی راہ لی۔ اس کے بعد ملکہ تگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا۔ وہ عاقل و متقی تھا، 2 سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو علی نوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5ویں ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کر دیا اور 10 ہاتھی چھین لیے۔
اور ان کو غزنین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنین کا امیر بنایا۔ امیر ہلکتین اس کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنین کا اول امیر شمار نہ ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا تو حصار بست پر امیر طغان متوقع ہوا، مگر زکان نے جو اہل سمانیہ میں تھا قلعہ بست کو غصب کر لیا اور طغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں طغان نے التجا کی، اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کروا دیں تو میں آپ کا عمر بھر خدمتگار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بست پر لے جا کر توسگان کو شکست دے دی اور طغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا، مگر طغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل سے کام لیا۔